یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس مہینے کو حقیقت میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس مہینے کو سمجھیں گے تو باقی اس میں کیے گئے اعمال کا بھی محاسبہ کر سکتے ہیں۔ جب ہم اس مہینے کو ہی نہیں سمجھیں گے تو اس میں کیے گئے جتنے بھی اعمال ہم کو اچھے لگتے ہیں، ہم خود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خیر کے عمل ہیں، تو ہم اس کو نیکی ہی سمجھ بیٹھیں گے اور نیکی سمجھ کر برائی کے راستے کے اوپر جا رہے ہیں۔ اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے عمل، علم اور احتساب کے ساتھ، عمل جو ہے وہ علم اور احتساب کے ساتھ، اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں اور علم نہیں ہے تو وہ عمل بدعت بن جائے گا، وہ عمل بدعت بنے گا۔ اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں اور علم کے بغیر کر رہے ہیں تو وہ عمل بدعت بن جائے گا، اور آپ کوئی عمل کر رہے ہیں احتساب کے بغیر کر رہے ہیں، اس عمل کی فضیلت ہی نہیں جانتے، کیوں کر رہے ہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ احتساب کے بغیر اگر عمل کیا جائے تو یہ عمل عادت بن جائے گا۔ نہ عادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، نہ بدعت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول۔ اس لیے جو بھی عمل کیا جائے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علم کے اوپر کیا جائے، اس عمل کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علم کے اوپر ڈالو، عمل کے اوپر ڈالو، اس کا نسب تلاش کرو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر کسی شخص کو اپنا نسب نہیں معلوم ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ وہ حرام کی اولاد کہلاتا ہے نا۔ اگر اس کا نسب آگے جا کر بھی پتہ نہ ہو کہاں غائب ہو کے کدھر ہے تو کیا کہلاتا ہے؟ حرام کی اولاد ہی کہلاتا ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کسی بھی عمل کی دلیل اگر صحابہ کرام تک پہنچی نہیں رہی تو یہ عمل حرام ہوگا نا، اس کا نسب ہی نہیں مل رہا۔ جب اس کا نسب ہی نہیں مل رہا تو آٹومیٹک ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ عمل بھائی یہ بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم نہیں کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی طرف سے تعلیم نہیں کیا ہوا، نہ ان کا معمول تھا۔ آٹومیٹکلی پتہ چل جائے بھائی عشق کرنا اچھی بات ہے لیکن عشق کا ہیضہ ہو گیا غلط بات۔ سمجھ کے میری بات؟ ہیضہ ہوتا ہے تو علاج ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ خوراک کھانا اچھی بات ہے لیکن خوراک کھانے کے بعد ہیضہ ہو جائے علاج ہوگا نہیں ہوگا؟ ایسے ہی عشق اچھی بات ہے، صحابہ کرام سے عشق کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق ہونا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن بھائی اعتدال کے اندر ہونا چاہیے نا۔ اگر عشق ایسا کر لیا کہ عشق کا ہیضہ ہو گیا، اب عشق کا ہیضے سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی عشق کا ہیضہ ہوتا ہے نا تو ہم محبت کے اندر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو بدعت ہوتا ہے، ساری گندگی ہوتی ہے، ہم عشق میں وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جو گندگی ہوتی ہے۔ تو بھائی عشق ہو لیکن اعتدال میں ہو،
حد سے گزرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کوئی بھی عمل کرے تو علم کے اوپر رکھ کر کرے. کوئی بھی عمل کرے اس کا احتساب کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں. تو محرم الحرام کے مہینے کے اندر بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا کرنے کا حکم دیا. پتہ چلے تعلیم کیا دی جا رہی ہے اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر. اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن شریف کے اندر فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم ولا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن شریف کے اندر فرمایا. 12 مہینے کو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن شریف میں, لیکن اس میں سے 4 مہینے کیا ہیں حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ کے منها اربعۃ حرم. اب ان 4 مہینوں کی تفصیل کیا ہے؟ 3 تو ایک ساتھ ہی آتا ہے لگاتار, ذی القعدہ, ذی الحج, محرم. یہ 3 تو ایک ساتھ آتا ہے لگاتار آتا ہے. ایک ہے رجب کا مہینہ, وہ سب سے الگ. بھئی اس بات کو یاد رکھنا, رمضان کا مہینہ مقابل نہیں ہے, وہ بادشاہ ہے. بادشاہ گزرا کے مقابل میں نہیں آیا کرتا ہے. اس لیے کوئی یہ کہے کہ بھئی رمضان کے مہینہ اس سے زیادہ حرمت والا ہے, اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کی گئی؟ تو بھائی وہ تو بادشاہ ہے مہینوں کا, وہ مقابلے پر ہے ہی نہیں. رمضان کے مہینے کے بعد حرمت والے جو مہینے ہیں نا وہ 4. تو لہذا اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بھائی محرم کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, تو محرم کی فضیلت کس وجہ سے, اس وجہ سے یہ اشہر حرم, یہ حرمت والے مہینے تو اس وقت بھی تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے. کافروں کے اندر تھی. کوئی ان مہینوں کے اندر لڑائی نہیں کرتا تھا, کوئی ان مہینوں کے اندر تلوار نہیں اٹھاتا تھا, کوئی ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہیں کرتا تھا, کوئی ایک دوسرے کے ساتھ برائی کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتا تھا. یہ تو اس وقت بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی حرمت کو باقی رکھا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی حرمت کو باقی رکھا ہے. لیکن اس کی حرمت کہاں سے چلی آ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے چلی آ رہی ہے. وہاں سے ان مہینوں کی حرمت ہے. تو لہٰذا اس وقت تک تو کربلا کا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا, لیکن حرمت تو باقی تھی. اس لیے حضرت فرما کہ بھائی امام حسین کی شہادت کی وجہ سے یہ محرم کا مہینہ افضلیت کا حامل نہیں ہے, فضیلت والا نہیں ہے. عاشورہ کا دن فضیلت والا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے نہیں ہوا ہے, بلکہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی ایک اور دلیل ہے. ان کی ایک اور بڑی شان ہے کہ ان کی شہادت اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس شہادت کے لیے ایسا دن مقرر کیا جو اللہ کے نزدیک پہلے سے ہی حرمت والا تھا, عظمت والا تھا. یہ ان کی فضیلت کی بات ہے, اور فضیلت کی بات ہے, اور عظمت کی بات ہے. اس لیے اس دن کو عظمت والا اس لیے بھی سمجھنا چاہیے. میں نے کہا نا شروع میں کہ احتساب اور علم ہوگا تو پھر ساری چیزیں ہمارے سامنے صحیح آنا شروع ہو.
جب احتساب اور علم نہیں ہوگا تو ساری چیزیں ہمارے سامنے مفقود ہو جائے گی، بدعت ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی اور شرکیات کے اوپر مبنی ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی محرم کے مہینے کا مقصد سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ دیکھو میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، اس کو سمجھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا یہودی لوگ روزہ رکھتے اس مہینے کے اندر، عاشورہ کا روزہ رکھتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی تم کیوں روزہ رکھتے ہو، کس وجہ سے روزہ رکھتے؟ فرمایا ہم تو روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس دن فرعون کے لشکر سے نجات عطا فرمائی، اس لیے ہم اس کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھائی اس کے زیادہ حقدار تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ ذہن میں رکھنا عاشورہ کا روزہ پہلے اس امت پر فرض تھا، ٹھیک ہے نا؟ جب رمضان کے روزے آئے تو پھر اس کا کی فرضیت ختم کر دی گئی، ٹھیک ہے؟ پہلے فرض ہونے کی حیثیت سے رکھا جاتا تھا یہ عاشورہ کا روزہ۔ اب کیا ہے؟ اب کس حیثیت سے رکھا جا رہا ہے؟ اب حیثیت یہ الگ ہوگی۔ تو بھائی فرمایا بھائی اس کے حقدار تو ہم زیادہ ہیں، تو ہم عاشورہ کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن تم ایک رکھتے ہو ہم دو رکھیں گے، یا تو 2 کا رکھیں گے اور 10 کا رکھیں گے، یا 10 کا رکھیں گے یا 11 کا رکھیں گے۔ دیکھو عبادت کے معاملے میں مشابہت اختیار نہیں، عبادت کے معاملے میں مشابہت اختیار نہیں ہے۔ تو اب سب سے بڑا عمل کیا سامنے آیا بھول کر؟ اس محرم کے مہینے کے اندر جو سب سے بڑا عمل، جو دعوت دی جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، وہ دعوت یہ دی جا رہی ہے کہ جتنی بھی قومیں ہیں اور جتنی قوموں کے طریقے تمہارے اندر آ گئے سب کو چھوڑ دو اور محمد کی طریقے کے اوپر آ جاؤ، سب کو چھوڑ دو اور میرے طریقے کے اوپر۔ جتنے باطل لوگ ہیں ان سب کے طریقوں کو چھوڑ دو اور میرے طریقے کے اوپر۔ اب جب یہ بات کھل کر میرے سامنے آ گئی، میسج آیا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، اب مجھے یہ بتاؤ، اب اس شربت کی دلیل تلاش کرو۔ یہ جو محرم میں شربت بنتا ہے، صحابہ کرام شربت بنایا کرتے تھے؟ نہیں بنایا کرتے۔ اب یہ کون سی قوم بنا رہی ہے شربت بھائی؟ تو بھائی اگر وہ بنا رہی ہے تو آپ مشابہت کیوں اختیار کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منع فرمایا۔ ابھی جو کھچڑا بن رہا ہے، حلیم جس کو کہتے ہیں، اس دن کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بنایا کرتے تھے؟ ارے نہیں بنایا کرتے تھے تو پھر آپ کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ تو کون سی قوم کی مشابہت اختیار کرنی، صحابہ کرام کی یا آج کی رافضی کی؟ بتاؤ۔ صحابہ کرام کی نہ تو صحابہ کرام نہیں بنایا کرتے تھے، آپ کیوں بنا رہے ہو؟ پیغام دے رہا ہوں نا، یہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے، میں نہیں دے رہا ہوں بھائی۔ یہ نہیں سمجھنا کہ میرا پیغام نہیں ہے، یہ ان کا پیغام ہے۔ ایسے ہی اس محرم کے مہینے کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، محرم کے مہینے کے اندر ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا نکاح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محرم کے مہینے کے اندر ہوا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا نکاح حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محرم کے مہینے کے اندر ہوا. حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے نا, ان کا انتقال محرم کے مہینے کے اندر ہوا. تو بھائی بہت ساری چیزیں. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ امام حسن کا بیٹا, امام حسین کی بیٹی, ان دونوں کا نکاح کربلا کے میدان میں ہوا. ان دونوں کا نکاح کربلا کے میدان میں ہوا. تو بھائی جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور آج ہمیں محرم کے موقع کے اوپر اگر یہ کہا جائے کہ بھائی اس کے اندر کاروبار نہیں کیا جائے, اس کے اندر کوئی خوشی نہیں منائی جائے, اس کے اندر کوئی نوکری کے معاملات زیادہ پوچھے نہیں جائیں, اس کے اندر استخارہ نہیں کروایا جائے, اس کے اندر فلاں چیز نہیں کروایا جائے, اس کے اندر شادیاں نہ کی جائیں, اس کے اندر اور کوئی چیز نہیں کروائی جائے, اس کے اندر ساری چیزوں کو روک لو, تو پھر اس کے لیے مجھے دلیل چاہیے ہوگی. میں پوچھوں گا بھائی صحابہ کرام کی دلیل بتاؤ. میں پوچھوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ثابت ہے یہ عمل. میرا پوچھنے کا حق بنتا ہے نا. پھر امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد سے ثابت ہے یہ عمل. میرا پوچھنے کا حق بنتا ہے نہیں بنتا؟ اگر نہیں ثابت ہے تو مجھے کیوں پابند کیا جا رہا ہے بھائی؟ میں کیوں پابند ہو رہا ہوں؟ آج دیکھو ایک طبقہ ہے جو اپنے مسلک کے مطابق پابند ہے, اس کو رہنے دو, لیکن میں اور آپ کیوں پابند ہو رہے ہیں؟ میں اور آپ کیوں پابند ہو رہے ہیں؟ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے آس پاس معاشرے کے اندر ہمارے لوگوں کے اندر سے ہمارے وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی محرم کے اندر کاروبار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, محرم کے اندر کوئی خوشی منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے. امام حسین تو سب کے تھے. تو بھائی میرا سوال یہ بنتا ہے امام حسین سب کے تھے اور ہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ, تو یہ تو بتاؤ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی کام کرنے سے اپنی شہادت کی وجہ سے منع کیا ہوگا؟ یہ بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہلے سے ہی معلوم تھی نا. انہوں نے منع کر دیا کہ بھائی دیکھو میرے بیٹی کی شہادت ہوگی, میرے بیٹے کی شہادت کے بعد تم نے اس مہینے کے اندر کوئی کام نہیں کرنا, کوئی کاروبار نہیں کرنا, کوئی خوشی نہیں منانا, کوئی ناخن نہیں کاٹنا, کوئی اپنے جسم کا میل دور نہیں کرنا, عورتیں میک اپ نہیں کریں گی, میں اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار نہیں کریں گی. ان کو بھی زینت اختیار کرنے کا منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف سے یہ کوئی بات پہنچی ہے مجھ تک رات تک؟ جب نہیں پہنچی اور میں پھر بھی اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ بھائی ہم عبادت میں بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار نہیں کرتے, اور جو محرم کا پیغام تھا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغام کی دجیہ بتائی. اعوذ باللہ, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغام کو فالو نہیں کر رہا ہوں, میں اس کا اتباع نہیں کر رہا ہوں. مجھے تو اتباع ان کے پیغام کا کرنا ہے نا. اگر میں کوئی بدعت کا طریقہ لے کر آ رہا ہوں اپنے اندر, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر سے بدعت کو نکالنا چاہتے ہیں, اور میں بدعت کے طریقے لا رہا ہوں, تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ میں محرم کے پیغام کو نہیں سمجھتا. بھائی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعت کا سدباب کیا کرتے تھے. بدعت کا سدباب کیا, یہ وہ ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے محرم کے اندر شہید ہوئے. 27 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے, 10 محرم کو شہادت ہوئی, اور
شہادت ہونے سے پہلے خواب آیا. خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے فرمایا تھک گیا ہے عمر. وہ جوبن جو عمر کے اندر تھے نا شباب کے، وہ سب ختم ہو گئے. جوانی کے جوبن سب ختم ہو گئے. عمر بوڑھا ہو گیا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی عمر تک بھی پہنچ گئے. جو 63 سال آپ کی عمر تھی اسی عمر تک بھی پہنچ گئے. اب تو آپ اپنے پاس بٹھا لیں. یہ باتیں ہو رہی ہیں خواب کے اندر. اتنے میں دیکھا کہ ایک پرندہ اڑا ہے اور اس نے اس ملک نے 3 ٹھونکے ماری، اور 3 ٹھونکے مارتی ان کے اندر سے خون نکلا. بس پھر اس کے بعد یقین ہو گیا اب میری شہادت کے دن قریب ہیں. شہادت کے دن قریب. یہ جو ابو لولو فیروز مجوسی جس نے 2 دھاری دار خنجر مارا ہے، وہ کس لیے مارا؟ یہ اپنے آقا کا فیصلہ کروانے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. ایک صحابی کا غلام تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا غلام تھا. اور آ کر کہا کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ کرواتا ہے اور ٹیکس بھی زیادہ دیتا ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے کام کتنے کام جانتے ہو؟ تو اس نے بولا بھائی میں تو سونے کے کام بھی جانتا ہوں، میں تو زیورات بنانے کا کام بھی جانتا ہوں، میں تو موتی لگانے کا کام بھی جانتا ہوں، میں تو فلا کام جانتا ہوں. 5-6 کام گنوا دیے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو بہت سارے کام جانتا ہے، تیرا مالک تو اس حساب سے بڑا کم ٹیکس لے رہا ہے تجھ سے. تیرا مالک تو بہت کم ٹیکس لے رہا ہے تجھ سے، لہذا جو ٹیکس وہ لے رہا ہے وہ تو کم ہے میرے حساب سے. اب تو اپنے مالک کی شکایت مجھ سے مت کرنا. تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ تجھے چکی بنانا آتا ہے نا، تو ہمارے لیے چکی بنا. تو چکی بنائے گا، اس کی اجرت میں تجھے بہت زبردست دوں گا، اچھی طریقے سے دوں گا، تو چکی بنا پائے. تو اس نے اس کو کہا عمر بن خطاب میں تیری چکی بناؤں گا، اور ایسی چکی بناؤں گا تاریخ مجھے مرتے دم تک یاد رکھے گی. عجیب بات ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. عجیب. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا جانے کے بعد اس کے یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا، یہ مجھے قتل کرے گا، قتل کی دھمکی دے کر گیا. تو صحابہ کرام نے فرمایا پکڑے نہ پھر اس کو سزا دے. بولا نہیں، جب تک یہ بات ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک میں کسی کو نہ پکڑ سکتا ہوں نہ سزا دے سکتا ہوں. شریعت کے اندر ہے ہی نہیں. فرمایا اچھا. پھر وہ بھی کہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو ان کی عادت تھی کہ وہ صفوف کو صحیح کیا کرتے تھے، سیدھا کیا کرتے تھے، کندھے سے کندھے ملایا کرتے تھے، ٹخنوں سے ٹخنے ملایا کرتے تھے اور صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے. اس دن بھی ایسا کیا تاکہ بیچ میں کوئی شیطان نہ گھس سکے. یہ پہلی صف میں کھڑا ہو. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو معمول تھا کہ فجر کی نماز لمبی پڑھایا کرتے تھے. رات اندھیرے میں شروع کیا کرتے تھے اور دن کی روشنی تک چلا کرتی تھی فجر کی نماز. اتنی لمبی قرات کیا کرتے تھے. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے قرات شروع کی، یہ نکلا اور اس نے 3 دفعہ خنجر مارا.
جو کہ زہر میں بھجا ہوا تھا. یہ تکوینی عمل ہے سارے، تکوینی عمل ہے سارے. جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. زہر میں بجھا ہوا خنجر 3 دفعہ مارا. وہ جو خواب دیکھا تھا کہ ملک نے 3 دفعہ ٹھوکے ماری اور خون نکلا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تو 3 دفعہ خنجر مارا اس نے اور خون کا فوارہ نکلا، نیچے گرے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، نماز کو چھوٹی صورتوں کے ساتھ مکمل کیا. میں حیران اس بات پر ہوتا ہوں کہ 3 خنجر لگ گئے وہاں پر، انہوں نے نماز نہیں توڑی بلکہ صحابہ کرام کی نماز کو بھی مکمل کیا. اس بات پر اتنی حیرانی ہوتی ہے کہ بس میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. اور اس چیز کا شکوہ بھی نہیں ہے کہ میں یہاں تڑپ رہا تھا، تو نے مجھ کو چھوڑ کے نماز پڑھا رہا ہے. کوئی شکوہ بھی نہیں. تو سوچ کر یہ حیرت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نزدیک نمازوں کی اہمیت کتنی تھی. خون نکل رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، زخمی ہو رہے ہیں، مرنے جیسے ہو رہے ہیں، لیکن بھائی تم بھی نماز نہیں چھوڑنا، ہم بھی نماز نہیں چھوڑیں گے. ایسی اہمیت ہوا کرتی تھی ان کے نزدیک. اور آپ دیکھ لیں جب 3 دن کے بعد ہوش میں آئے تو پوچھا بھائی کون سی نماز کا ٹائم ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کون سی نماز ہے؟ نماز کا ٹائم بتاؤ. بتایا گیا، فرمایا بس تیمم کرواؤ مجھے، میں نماز پڑھوں گا. ارے آپ کے زخم سے خون نکل رہا ہے، کیسے آپ کا وضو برقرار رہے گا؟ ارے جہاد کے میدان میں بھی تو ہم لڑتے ہیں، خون نکل رہا ہوتا ہے پھر بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. تو لہٰذا مجھے تیمم کروایا جائے. اور تیمم کیا، تیمم کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز. دیکھو نماز کی اہمیت ہے نا. آج ہم یہاں بیٹھے میں تعلق بھی ہوتا ہے، بزرگوں کی محفل میں آتے بھی ہیں، ان کی صحبت میں بھی رہتے ہیں، لیکن نمازوں کو چھوڑ دیتے. میں آپ کو بتا دوں دور صحابہ میں جو نماز چھوڑا کرتا تھا اس کو کافر سمجھا جاتا. جو نماز چھوڑتا تھا وہ کافر کہلاتا تھا، مسلمان نہیں کہلاتا تھا. اس کو صحابہ کرام مسلمان گردانتے ہی نہیں تھے. اس لیے منافقین بھی اپنا نفاق چھپانے کے لیے مسلمانوں کی صفوں میں آ کر کھڑا ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے. وہ نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے کیونکہ پتا تھا بھائی اگر ہم نماز چھوڑیں گے تو ہمارا جو نفاق ہے وہ سامنے آ جائے کھل کر، ہمارا جو کفر ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے. تو منافقین بھی نماز نہیں چھوڑتے. آج مسلمان نماز بھی چھوڑ رہا ہے، سارے احکامات بھی توڑ رہا ہے، پھر اس کے بعد بولتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. بھائی تیرا شناختی کارڈ مسلمان ہو سکتا ہے، تیرے امی ابا نے نام مسلمان والا رکھ دیا، وہ ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے، لیکن جسے دور صحابہ میں مسلمان کہا جاتا تھا وہ ہو جائے تو بہت مشکل، بہت مشکل. اس لیے ہم اس پیغام کو سمجھیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام کیا دے؟ پیغام یہ دے رہے کہ میں نماز نہیں چھوڑ. پھر عجیب بات ہے، شہید ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک باغ ان کی ملکیت میں تھا، 40,000 دینار کا، 40,000 درہم کا نہیں. کتنے کا تھا؟ 40,000 دینار کا. اتنا تو 10 سالوں کے اندر انہوں نے لیا ہی نہیں ہوگا. مال غنیمت میں سے اتنا نہیں لیا ہوگا انہوں نے 10 سالوں کے اندر.
جو سلطنت کا کام کرتا ہے امیر، اس کی تنخواہ اتنی نہیں لی ہوگی انہوں نے ان 10 سالوں کے اندر. کہنے لگے یہ 40,000 کا دینار، ایک تو انتقال کے بعد فوراً وراثت بنے گی نا، اور میں نہیں یہ 40,000 کا دینار مال غنیمت میں جمع کر لینا. 10 سالوں کے اندر جو میں نے لیا ہے نا وہ سارا اس سے پورا کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام کر کے بعد والوں کو مشکل میں ڈال گئے. یہ کام کر کے بعد والوں کو مشکل میں ڈال گئے. بھائی ایسے معاملات تھے تو انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. میں اور آپ کیوں نماز چھوڑتے ہیں؟ یہ پیغام ہے. دوسرا اسی محرم کا پیغام کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیا پیغام دے رہی ہے؟ بھائی ان کی شہادت پیغام یہ دے رہی ہے کہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، لیکن تیرے سامنے اگر حق ہے، اللہ ہے اور تو حق پر ہے، تو اس حق پر ہی جمے رہنا، باطل کے سامنے سر نہیں. اس کی طاقت کے آگے سر نہیں جھکانا. جب جانا، مر جانا، شہید ہو جانا، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی کو، اپنے اہل و عیال کو، سب کو ختم کروا دینا، لیکن بھائی باطل کے آگے سر نہیں. آج تھوڑی سی بات ہوتی ہے نا، میرا تھوڑا سا معاش کا معاملہ خراب چلتا ہے، میں یقین جانو باطل کے آگے سر جھکانے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہوں. میں سوچ رہا ہوں یار کون سا کام کروں، چاہے حلال ہو حرام، یار کوئی سا بھی کام مل جائے مجھے، بس میں سارے کام کر لوں گا، مجھے حرام حلال کی پرواہ ہی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں یار، میری بہت ساری ضروریات ہیں وہ چلانی ہے میں نے. اب میں نے فیصلہ کیا کرنا ہے؟ اب فیصلہ یہ کرنا ہے یار کمانا ہے بس. حرام سے آ رہا ہو وہ بھی ٹھیک ہے، حلال سے آ رہا ہو وہ زیادہ بہتر ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، بس مجھے کمانا ہے. بھائی کس وجہ سے کمانا ہے؟ میرے گھر والے بھوکے مر رہے ہیں. کیا بھوکے مر رہے ہیں؟ ایک ٹائم کا، اللہ کی قسم ایک ٹائم کا ہمیں پاتا نہیں ہوتا اور ہم بول رہے ہوتے کہ ہمارے گھر والے بھوکے مر رہے ہیں. ایک ٹائم کا پاتا، ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی نا، اس کی بیس کے اوپر ہم نا پریشان ہو کر گھوم رہے ہو. ورنہ دور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اندر تو یہ فاقہ پریشانی تھا ہی. کھانے کا کی قلت پریشانی نہیں تھی، پانی کی قلت پریشانی نہیں تھی، مال کا نہ ہونا پریشانی نہیں تھی، کاروبار کا نہ ہونا پریشانی نہیں تھی. وہ مہنگائی نہیں کرتے پھرتے تھے کہ اونٹوں کا چارہ مہنگا ہو گیا، گھوڑوں کا چارہ مہنگا ہو گیا، یہ بھی مہنگے ہو گئے، یہ بھی مہنگے ہو گئے. یہ ساری چیزیں کام نہیں کرنے ہوتے تھے. حالانکہ شعب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر لوگوں نے جو چیزیں تھی نا عام ضرورت کی استعمال کی چیزیں وہ مہنگی کر دی تھی، خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے ان کے پاس، لیکن اس وقت بھی نہیں کہا کہ بھائی مہنگائی ہو. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے ہمارے پاس مہنگائی کا مالک موجود ہے، جانتے تھے ہمارے پاس رازق ہے، جس کا مالک موجود ہے، جانتے تھے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور سچے نبی ہیں، جانتے تھے جن کا اتباع کر رہے ہیں کہ بھائی یہ سب کچھ کروا سکتے ہیں، لیکن ابھی ہماری آزمائش ہو رہی ہے، ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہمیں اس امتحان کے اندر پورا اترنا ہے، بتانا ہے اللہ تو ہی ہے، تیرے ذات کو ہی نگاہ میں لیا ہوا ہے، تجھ سے ہی ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بتانا مقصود تھا.
تو بھائی یہ شہادت امام حسین یہ بھائی ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ باطل کے سامنے سر نہ جھکائیں۔ یہ باطل کون ہے؟ یہ جتنے قسم کے باطل قومیں ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ رافضی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جتنی بھی باطل قوم، اگر آپ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، اخلاق سے پیش آئیں، بد اخلاقی کرنے کی آپ کو ضرورت ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن آپ کو ان کے ساتھ دوستی رکھنے کی بھی ضرورت۔ آپ جو معاملات کر رہے ہیں ان کے ساتھ، نوکری کرتے ہیں ان کے ساتھ چل رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے کریں، لیکن ان سب کے کرنے کے بعد آپ کے دل کے اندر ان کی ذات کے اعتبار سے یاد ہے یار یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، ہم مسلمان تو بہت خراب ہیں۔ سارے کافر مل کر دنیا کے اندر اچھے ہو جائیں، سب بہت اچھے ہو جائیں، یقین جانے اللہ کی قسم ایک ظالم مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اس کی دل کے اندر قلب کے اندر کلمہ ہے نا، اس کلمے نے اس کو ممتاز بنا دیا۔ تو کبھی بھی یہ سوچ کر کے یار یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، یہ کتنے اچھے، ہم مسلمان کیسے ہیں ان کے مقابلے میں، تو مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں کھڑا مت کرو بھائی، مسلمانوں کے اعمال کو ان کے مقابلے میں کھڑا مت کرو، یہ اپنے کلمے کی توہین کر رہے ہیں ہم لوگ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کو ویلیو نہیں دے رہے ہم لوگ، اور جب ویلیو نہیں دیں گے ہوگا کیا؟ کلمے کی توہین کرنے کی نحوست یہ ہوگی، ان لوگوں کی محبت آپ کے قلب کے اندر آتی جائے گی اور مسلمانوں کی محبت آپ کے قلب سے نکلتی جائے گی۔ نحوست ہے، باطل لوگوں کی عظمت آپ کے قلب کے اندر آتی چلی جائے گی اور مسلمانوں کی نحوست، مسلمانوں کی محبت نکلتی چلی جائے گی۔ بھائی مجھ پر اور آپ پر ریسرچ کے بعد انہوں نے ایسی چیزیں مسلط کی ہوئی ہیں، لی ہم نہیں ہے کہ ان کو پتا ہے کہ مسلمان اللہ کی مدد سے محروم کب ہوگا، کن اعمال کی وجہ سے اللہ کی مدد سے یہ محروم ہو جائے گا، وہ اعمال ان کے اندر داخل کر دیے جائیں، گھسیڑ دیے جائیں، اب وہ چاہے وہ IMF کی صورت کے اندر ہو، چاہے وہ سودی نظام کی صورت کے اندر ہو، چاہے وہ معیشت کی صورت کے اندر ہو، چاہے وہ فحاشی کی صورت کے اندر ہو، یہ ساری چیزیں گھسیڑ دی گئی، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ بھی سود کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم کیا ہے قرآن کے اندر کہ اس کے ساتھ تو خود میری جنگ ہے، تو جب اللہ کی جنگ ہوگی تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی اس کے اوپر؟ اس لیے اس کے اندر گرفتار کرو، سود ان کے اوپر حرام نہیں ہے، ہمارے اوپر حرام ہے بھائی۔ اس لیے ان کو بولو کہ بھائی انٹرسٹ لو، جیسے ہم کاروبار کر رہے ہیں تمہیں اس طرز کے اوپر کاروبار کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے اللہ کا حکم، جو اللہ کا حکم کاروبار کرنے کا ہے، جو اللہ کی طرز کاروبار کرنے کی اس کو چھوڑائیں گے، اور مسلمان چھوڑے گا ان سے کاروبار کرنے کی وجہ سے، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے مسلمان کو جب یہ اللہ کے حکم پر کاروبار کر رہا ہے تو اللہ کی ذات سے کاروبار کر رہا ہے، کسی اور سے نہیں کر رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے رزق کا مالک اللہ ہے، ان سے کمائے گا تو، ارے ان سے نہیں کما سکتا، تو کمائے گا تو اللہ سے کما سکتا ہے، تو کسی اور سے کما ہی نہیں سکتا، تجھے ان سے ملے گا، تو ایک دفعہ چھوڑ تو صحیح اللہ کے لیے، پھر اللہ سے لے کر دیکھ اللہ کیسے دیتے، بتا اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اے اللہ تیری وجہ سے چھوڑ رہا ہوں تو دے دے، اس سے مجھے یہ فائدہ ہونا تھا، اے اللہ یہ فائدہ نہیں چاہیے، اس سے زیادہ فائدہ چاہیے تو دے،
یقین سے کہو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ دیں گے آپ کہہ کر تو دیکھو باطل کے سامنے کچھ سر جھکا دیتے آج باطل کے سامنے ایسا سر جھکایا کہ دینی خدمات بھی جو ہم کر رہے ہیں نا وہ باطل کے طریقوں کے مطابق کر رہے ہیں، وہ سنت کے طریقوں کے مطابق. میں آپ کو حقیقت بیان کروں بھائی، مجھے صرف ایک سوال کا جواب ہے. اگر کوئی مشین ایسی بنا لی جائے، آپ بنا لو اور آپ اپنے گھر میں لے کر آ جاؤ اپنے نعم البدل کے طور پر، اور آپ اس کو آپریٹ کر رہے ہو، اور آپ نماز کا ٹائم ہے اس کو کھڑا کر دو اپنی جگہ، اور تو کھڑا ہو جا نماز پڑھ، اور اس کو آپ اس کو تکبیر تحریمہ بھی کہلوا رہے ہو، اس سے قرات بھی کروا رہے ہو، اس سے رکوع بھی کروا رہے ہو، اس سے سجدہ بھی کروا رہے ہو، تو کیا آپ کی عبادت کا نعم البدل ہو جائے گی یہ مشین؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. ایسے ہی اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا پیغام مشین کے ذریعے سے بھیج لو، بھائی عبادت کا نعم البدل کوئی جسم ہو سکتا ہے، عبادت کا نعم البدل کوئی مشین ہو سکتی ہے. عبادت جو حق ہے انسان کے جسم کا، مسلمان کے جسم کا، وہ تو اس کو کرنا ہی پڑے گا نا مسلمان کے جسم کو. تو بس پھر جب مشین یہ کام نہیں کر سکتی عبادت کا معاملہ، تو بھائی اس سے اعلیٰ سنت جو سنت دعوت ہے کہ اپنے جسم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے خود استعمال کرو، اپنے جسم کو استعمال کرو. یہ استعمال ہوگا تو اس دعوت کا فائدہ حاصل ہوگا، یہ استعمال نہیں ہوگا دعوت کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک، یہ آپ کے جسم کا نعم البدل کبھی بھی نہیں بن سکتے. اس کے اندر آپ کو اگر فائدہ حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ اس معاملے میں چاہیے آخرت والے دن، تو بھائی آپ کو اپنا جسم خود یوز کرنا ہوگا. آپ کو اپنا جسم خود یوز کرنا ہے. اب اگر باطل طریقوں کے اوپر میں آتا ہوں اور باطل طریقے یوز کرنا ہوں، یقین جانو بہت بڑے دھوکے کے اندر ہوں. اس سے میں دین کے اندر بگاڑ پیدا کروں گا، اور دین کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا. باطل لوگ اس طریقے سے چھائیں گے، اور جو حقیقت میں باطل نہیں ہے، جو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنے والے، وہ مغلوب ہوتے چلتے ہیں. یہ مشین بنی اس لیے کہ کس طریقے سے بھائی دعوت کی صورت میں یہ غالب ہو رہے تھے، کیونکہ اپنے جسم سے سنت کے مطابق دعوت دینے کے لیے جا رہے تھے، ہر جگہ اپنے جسم کو لے جایا کرتے. آج بھائی ایسی چیز پیدا کر دو کہ یہ گھر بیٹھے ہوئے خود پہنچا رہے ہو پیغام. بولے یار جب گھر بیٹھے پیغام پہنچ جاتا ہے، گھر بیٹھے ہم ساری چیزوں کو سن لیتے ہیں، علماء کی محفل میں کیوں جائیں؟ ہم دین سیکھنے کے لیے بھائی گھر سے قدم باہر کیوں نکالیں؟ ساری چیزیں آن لائن ہو رہی ہیں تو یہ بھی آن لائن ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب میری امت دنیا کو حیثیت دینے لگے گی اور دنیا کو وقت دینے لگے گی، تو اللہ تعالیٰ ان کے قلوب سے دین کی حیثیت اور دین کی وقت نکال لے گی. اس کا عذاب بھی ہوگا. اس کا عذاب بھی ہوگا. اور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ بتاؤ. دین کی وقت اور دین کی حیثیت سب نکلتی جائے، سب نکلتی جائے آٹومیٹکلی. ہماری ساری چیزیں آٹومیٹک ہو گئی. ذکر آٹومیٹک، نماز آٹومیٹک، تلاوت آٹومیٹک.
تلاوت کرتے 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 میں ایسی جگہ پہنچا، مجھے پتا ہے کہ میں یہاں پر پہنچ گیا ہوں، ایک دم مؤذن صاحب نے اذان دے دی، میں نے قرآن شریف کو بند کیا، تو مجھے پھر اگلے ٹائم پر یاد ہی نہیں آتا میں نے کہاں پڑھا تھا، کہاں تھا یار، کدھر تھا. اس کا مطلب ہے جو پڑھا ہے تم نے پتہ ہی نہیں، بس پڑھتے جا رہے تھے، کچھ بھی پتا نہیں ہے کیا پڑھتے جا رہے تھے، کہاں پڑھ رہے تھے، کدھر پڑھ رہے تھے، وہ سپارہ بھی بھول جاتا ہے. نماز پڑھتا ہے آٹومیٹک، نماز کیا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اس نماز کے اندر پہلی رکعت میں کون سی سورت قرأت کی تھی، دوسری رکعت میں کون سی سورت قرأت کی تھی. بلکہ وہ تو ششو پنج میں یہ رہتا ہے 3 پڑھی 4 پڑھی، ارے 4 پڑھ لی، 3 کو چھوڑو 4 پڑھ لی. یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ میرے قلب کے اندر دین کی وقت نکل گئی ہے، حیثیت نکل گئی. لیکن یہی گڈی گن کر رکھتے ہیں اپنے الماری میں. 10 دن کے بعد 5000 کم ہوئے، ارے لاکھ دینے میں نے بھائی، 5000 گئے کہاں سے، کدھر گئے، کون لے گیا، اتنا یاد رکھتا ہے تو. 10 دن پہلے تم نے کون سی قرأت کی تھی یہ تو بتا. اتنا زیادہ یاد رکھا ہے، 5000 گم ہوئے نا، اور 5000 کو رو رہا ہے کہ بیٹے غائب کیسے ہو گئے یار. لیکن آپ سنو، نماز کے اندر اگر اس کو ایک دفعہ بھی اللہ یاد نہیں آیا تو یہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد سوچتا نہیں یار کیسی نماز پڑھی، اس میں ایک دفعہ بھی میں نے اللہ کو یاد نہیں کیا، پچھتاتا نہیں. لیکن 5000 کو یہ صبح سے شام تک گائے گا. دوستو یار کوئی ہے تیرے پاس عامل کیا، 5000 کا پتہ بتا دے، بار بار غائب ہو گئے یار، ہے کیا؟ ہاں ایک ہے، ٹیلی فون نمبر، بات کر لے، ہو سکتا ہے بتا دے. ٹھیک ہے، 5000 کے لیے اتنی تحقیق، اتنی بات چیت، اتنی ساری چیزیں ہو گئی. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، یہ ساری چیزیں اگر ہم عبادت کے ساتھ کرنے لگے، لیکن یعنی ان ساری چیزوں سے ہم محفوظ کر دی جائیں گے. فارمولا بتا رہا ہوں، اگر یہ ساری چیزیں ہم عبادت کے ساتھ کرنے لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری ان پریشانی سے ہمیں نکال دیں گے، ہمیں ان ساری پریشانی میں وقت ضائع کرنے نہیں دیں گے. یہ سارا باطل ہے، یہ غلطیاں ہیں ہماری. تو میں کربلا کا پیغام بتا رہا تھا، باطل کے سامنے سب مت جھکاؤ. کوئی آپ کو کتنی بڑی آفر کیوں نہ کر رہا ہو، دیکھ لو شریعت کے اوپر پرکھ کر کہ یار یہ حرام ہے حلال ہے. پوچھ لو، اگر آپ کو نہیں معلوم کسی سے جا کر پوچھ لو حرام ہے حلال ہے. اگر پوچھ لو گے، پوچھ کر چلو گے، یقین جانو شریعت کے حکم کو فالو کر رہے ہو، اللہ کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہو نا. اللہ اس کام کے اندر برکت ڈال دیں گے، جس کام میں آپ کو رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں اللہ اس کے ساری چیزوں کو کھول دیں گے. کس وجہ سے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے. اس لیے جتنا بڑا فائدہ ہو آپ اپنا اللہ کا حکم پورا کر کے نقصان کرو. اگر آپ اس کو نقصان سمجھتے، اتنی بڑی بیوقوفی ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کو نقصان سمجھتے اور دل چھوڑا کر رہا ہے بندہ، یار یہ بات مانوں گا نا وہ چلا جائے گا. اچھا اس بات پر ہو گیا رہا ہے کہ اللہ تیری وجہ سے دیکھ کتنا بڑا فائدہ چھوڑ دیا مجھے. بیوقوف، تو نے تو یہ کام کرنا ہی تھا، یہ تو میرا بندہ ہے نا. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات کو
نظر آتا ہے سارا. اللہ تعالیٰ دلوں کی بہت کو بھی جانتا ہے, نیتوں کو بھی جانتا ہے, سب پتہ ہوتا ہے کس لیے کر رہا ہے. کچھ امتحان لینے کے بعد اللہ تعالیٰ ایسا کھولتے ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. دے دو امتحان کیا تو بھائی باطل کے آگے سر نہیں جھکاؤ گے نا, ٹھیک ہے نا. یہ محرم کا پیغام, یہ امام حسین کی شہادت کا پیغام, یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پیغام, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا پیغام محرم میں یہ ہے کہ کسی بھی رافضی سے مشابہت اختیار نہیں کرو, کسی بھی اہل باطل کی مشابہت اختیار مت کرو, ٹھیک ہے. کوئی بھی ہو, من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہی